میرے نوجوان بہن بھائی اور بڑے بھی کیا سیکھ رہے ہیں ابھی کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرعون نہیں ہوتے، ان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں، اور جب وہ آپ جذباتی بناتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہو، اور یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو۔ جو بات کرنی ہوتی ہے اس پہ رہا کرو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہونے کی ضرورت نہیں، کانفیڈنس رہنا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے، اپنے آپ کو پکا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آیات سے تھوڑی ہمت لینی ہے۔ دو مختلف میدان ہیں، ایک عقل کا میدان ہے اور ایک کون سا میدان ہے؟ جذبات کا۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو جذبات کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ساتھ حق ہے، وہ عقلی بات کرتا ہے۔ جس کے پاس حق نہیں ہوتا نا، اس کو جذبات کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ عقل کا میدان چھوڑ کے، کیونکہ اس میدان میں وہ کھیلے گا تو میچ ہار جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کھینچ کے آپ کو عقل کے میدان سے لا کے کہاں لے آئے؟ جذبات کے میدان میں۔ ایک دفعہ اس میدان میں آپ آ گئے، میچ ختم۔ تو آپ نے عقل کی بات پہ رہنا ہے، اس نے جذبات کی بات پہ رہنا ہے، لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں آپ کو جذبات کے میدان میں لے آتے ہیں، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرعون کی ٹیکٹک ہے، تو اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کی، ان کو شرمندہ کرنے کی، ان کی غلطی یاد دلانے کی، ان کو نافرمان کہنے کی، ان کو ناشکرہ کہنے کی، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی۔ چلو اب تو یہ میرے میدان میں آ گیا، اب کیا کرے گا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں قال فعلتها اذا۔ دیکھیں میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، فرعون نے جو 2 باتیں موسیٰ نے کی تھی نا، اس کے جواب میں فرعون نے 2-3 باتیں کی تھیں، اس کو بھی 2 ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ ایک کہی تھی کہ تم ناشکرے ہو، یہاں پہ رہے ہو پھر بھی ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو بدتمیزی کی بات کی تھی، ناشکری کی بات کی تھی۔ دوسری کی تھی کہ تم نے قتل کیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کون ہوتے ہو صحیح اچھی بات کرنے والے؟ تم خود قاتل ہو۔ وفعلت فعلتك التي فعلت۔ بائی دا وے، اس میں ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی دوسری چیز کے بارے میں، فرعون نے کھل کے نہیں کہا تو نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہا جو حرکت کی تھی نا، وہ جو کی تھی وہ والی، کھل کے نہیں کہا۔ وہ بھی بڑا تیز ہے، اس نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ڈرائے، اگر زیادہ آگے بات کی نا تو میں کھل کے بتا دوں گا سب کو، مجھے پتہ ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں وہ جو چیز تھی نا وہ نہیں بھولنا، وہ والی۔ پھر اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کون سی چیز؟ کچھ نہیں۔ وہ ایک ہاسٹیج سچویشن بنائی ہوئی ہے نا۔ 2 باتیں اس نے کی، ان کو پورے سبجیکٹ سے، پورے مضمون سے ہٹانے کی۔ اب بات سننا موسیٰ علیہ السلام کی، کہتے ہیں فعلتها اذا، جس حرکت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس غلطی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ میں نے کی تھی اس وقت۔ اس سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے غلطی ہوئی، سب کو پتہ چل جائے گا مجھ سے غلطی ہوئی، ان کو پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مجھ سے ہوئی غلطی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرعون نے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی، فرعون نے یہ بات دوسری کہی تھی۔ پہلی بات کہی تھی ناشکری والی، نافرمانی والی، بدتمیزی والی، وہ پہلی بات تھی۔ لیکن موسیٰ کو اس بات کا احساس ہے علیہ السلام کہ اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ قتل والا مسئلہ ہے، کیس والا مسئلہ ہے، تو بڑی بات کو پہلے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں ہے، وہ بھی عقلی بات کر رہے ہیں ابھی تک۔ اور وہ آگے سے فرعون کو کہتے ہیں ہاں میں نے کی تھی، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور اس وقت میں کنفیوز تھا۔ ضال کے معنی ہم اردو میں ہمیشہ گمراہ کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتے۔ ضلع کے معنی میں کنفیوژن کے معنی بھی آتے ہیں، کسی چیز کو صحیح سے نہ سمجھ سکا ہو کوئی، تو اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں کنفیوز تھا، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، عجیب بات، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور اس کے نتیجے میں تم سب سے بھاگ گیا تھا۔ فرعون تو ایک شخص ہے، لیکن منکم میں فرعون کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ من کا ہوتا ہے عربی میں۔ کہا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں تم سب سے بھاگ گیا جب میں تم سب سے ڈرا کرتا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ تھینک یو۔ میرے پاس بس ہر ڈبہ، اوکے دیٹس اوکے، آئی کین سویٹ، اٹس فائن۔ دیکھیں جب کمرے میں پریزیڈنٹ ہو نا، تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ سے بات کی جاتی ہے۔ آپس میں آپ گپ شپ کر رہے ہوگے نا، تو وہ بدتمیزی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ ٹیچر کلاس میں ہو، اسٹوڈنٹس آپس میں بات کر رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ بدتمیزی ہوتی ہے نا۔
امام خطبہ دے رہا ہے، لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، امام کے ساتھ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا. لیکن اس کا سب سے اعلیٰ جو کرائم ہے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے ہے یا بادشاہ کے سامنے ہے. بادشاہ سامنے ہے، بات باقیوں سے ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمام کی طرف مڑ کے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. اور اس سے وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پروٹوکول کی فکر نہیں ہے، حق کی بات میں نے کرنی ہے. لگتا ہے یہ عقلی بات نہیں کرنا چاہ رہے، یہ جذباتی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید آپ کا عقل کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، میں آپ سے ہی بات کر لوں. اور پھر کہتے ہیں لما خفتکم، جب میں تم لوگوں سے ڈرا کرتا تھا میں بھاگ گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میرے رب نے مجھے حکم دے دیا. حکم کہتے ہیں پختگی دے دی، مجھے پکا بنا دیا، اور حکمت بھی دے دی، اور مجھے بھیجنے والوں میں سے بنا دیا، مجھے رسول بنا دیا، اس لیے میں واپس آ گیا. کیا باتیں کرنی تھی موسیٰ نے؟ دو باتیں. پہلی بات کیا تھی؟ رسول. دوسری بات کیا تھی؟ اب دیکھا، کہا ہاں میں نے کی تھی، پھر میں بھاگ گیا، پھر مجھے رسول بنا دیا، میں واپس آ گیا. اپنے پوائنٹ پہ واپس آ گئے. پہلے پوائنٹ پہ کتنے پوائنٹ رہ گئے؟ ایک اور رہ گیا، بنی اسرائیل والی بات. کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. واقعی حق تو یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بڑی آرام سے میری زندگی یہاں پہ گزری ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھو؟ اس کا بنی اسرائیل کو غلام بنانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ، میرا بیڈ روم بڑا زبردست تھا، لیکن یہ جو غلامی میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بالکل اللاجیکل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کی دو جذباتی باتیں لے کے ان کو واپس اپنی بات کی طرف لے آئے. اٹس جینیس دونوں چیزوں کو. یعنی انہوں نے ایک پیغام بھیج دیا فرعون کو بھی اور باقی سارے بیٹھنے والوں کو بھی کہ میں جو بات کرنے آیا ہوں اس سے مجھے جذبات میں ڈال کر پھسلایا نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور شکایت کی تھی، بلکہ اپنے خوف کا اظہار کیا تھا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان نہیں چلتی. اللہ نے آگے سے کہہ دیا تھا کلا، کچھ نہیں ہوگا، تمہارا سینہ تنگ نہیں ہوگا، تمہاری زبان چلے گی. اب وہ زبان چل رہی ہے اور وہ جذبات میں آئے بغیر چل رہی ہے. میرے نوجوان بہن بھائی اور بڑے بھی کیا سیکھ رہے ہیں ابھی کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرعون نہیں ہوتے، ان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں. اور جب وہ آپ جذباتی بناتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو. جو بات کرنی ہوتی ہے اس پہ رہا کرو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہونے کی ضرورت نہیں. کانفیڈنس رہنا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے، اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آیات سے تھوڑی ہمت لینی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں. اچھا اب فرعون کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ تو ہٹنے والے ہیں نہیں، یہ بھی ڈھیٹ ہو گئے، دوبارہ انہوں نے بات کر دی. تو آگے سے پھر کہا کہ اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں، فرعون کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، کیا رب العالمین. دوسری ٹیکٹک اس کی وہ بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، لاہور میں نہیں صرف ملتان میں. وہ یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات آپ نے کرنی ہے، آگے سے کوئی کہتے کیا بات کرنی ہے یار چھوڑو، یا کوئی کہہ دے یہ کوئی بات ہے کرنے کی، شکل دیکھیے اپنی یہ جو ہے نا، یہ وما رب العالمین کی تفسیر ہے. یعنی کسی چیز کو ڈسمس کرنا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جی میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اچھا کیا پتہ نہیں اب ضروری بات یہ چیز جو ہے نا، اور یہ کئی رشتوں میں یہ بات کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے، کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے. بات ڈسمس کی جا رہی ہے، میرے پاس اس بات کا کوئی اسٹیمنا نہیں ہے. اچھا بڑا لمبا دن تھا میرا، میں بہت اسٹریس ہوں، مجھے یہ بات نہیں کرنی. اگلے دن مجھے یہ بات نہیں کرنی. 4 دن بعد آپ بات کرنے کی کوشش کرو، یار کیا رٹا لگایا ہوا ہے، نہیں کرنی بات مجھے، ہر بار یہی بات. یعنی وہ بات کرے گا نہیں اور کہے گا ہر بار یہی بات ہوتی ہے. دیکھا نا، تو یہ ہے وما رب العالمین، تنزیہ بات ہے، ڈسمس کرنے والی بات ہے. اب اس کے بعد بھی انسان چپ ہو جاتا ہے، اب یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، میں کیا کروں آگے سے، مجھے تو چپ کرا دیا اس طرح. کیا پختگی دی اللہ نے. آگے سے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کیا رب العالمین، تو وہ تنزیہ سوال ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایسے سنا جیسے وہ واقعی سوال ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے تنزیہ ہے، لیکن طنز کا جواب بھی طنز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو حقیقی سمجھیں اور حقیقی سوچ کے اس کا جواب دیں.
تو وہ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ تو رب تمام آسمانوں کا اور زمین کا اگر تم باقی سب یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو۔ یعنی دوسری دفعہ اس نے فرعون کو ڈسمس کیا، انہوں نے باقی سب سے بات کر رہے ہیں، اور کس چیز کا ذکر کیا؟ آسمانوں کا اور زمین